بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی بول چال کے لیے اور عربی زبان کی ترویج و ترقی کے لیے جو قومی یا بین الاقوامی روابط یا ادارے تنظیمیں انفرادی طور پر جو حضرات کوشش کر رہے ہیں، ان اداروں نے عربی زبان کی تعلیم و ترقی کے لیے، ترویج و ترقی کے لیے عربی زبان کے قواعد اور گرامر کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور عربی زبان کی گرامر اور قواعد کے متعلق جیسے کہ پچھلے درس میں نے عرض کی تھی کہ دو علوم ہیں، ایک علم صرف اور علم نحو۔ علم نحو جو ہوتی ہے وہ علم ہے کہ جس میں کلام سے بات ہوتی ہے، یعنی مختلف کلموں سے مل کر جو کلام بنتی ہے، اور کلام کس طرح بنتی ہے اس میں ایک ترکیب کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں کلموں کو ملا کر ایک کلام یا جملہ بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کلام سے متعلق جو بحث ہوتی ہے وہ علم نحو میں ہوتی ہے، اور علم صرف میں جو بحث ہوتی ہے وہ کلموں سے ہوتی ہے، ایک لفظ سے ہوتی ہے، اور لفظ موضوع جو ہوتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، لفظ مفرد اور مرکب۔ آج جو ہم نے بحث کرنی ہے وہ لفظ مفرد کی کرنی ہے، کہ لفظ مفرد اس کو کہتے ہیں جو اکیلے ایک معنی پر دلالت کرے، اسے مفرد کہا جاتا ہے، جیسے کاتب، ایک لکھنے والا۔ تو یہ مفرد جو ہوتا ہے وہ کلمہ بھی کہلاتا ہے۔ اور پھر علم صرف میں کلمے کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ تین ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، یہ وہ تین قسمیں، انہیں علم صرف میں 6 اقسام بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان 6 اقسام میں سے پہلا جو ہے قسم ہے وہ اسم کی ہے۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی دلالت کرنے میں مستقل ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، کسی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا معنی واضح ہوتا ہو، یہ ہے اسم۔ اور اس میں 3 زمانوں میں سے کہ گزشتہ زمانہ جسے ماضی کہا جاتا ہے، اور حال جو موجودہ زمانہ ہے، اور مستقبل جو آئندہ زمانہ ہے، یہ 3 زمانے بھی اس میں نہ پائے جائیں تو یہ اسم کہلاتا ہے۔ جیسے رجل عربی زبان میں ہے، مرد کو کہتے ہیں، کاتب لکھنے والا، یہ کلمہ ہے، لیکن اس میں وہ زمانے والی بات نہیں ہے۔ اس میں رجل کا معنی ہے مرد، یہ اپنے معنی بتانے میں مستقل ہے، کسی دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح کاتب لکھنے والا ایک شخص، اب یہ لکھنے والا ہے، اب کون سے زمانے میں لکھتا ہے، پچھلے زمانے میں، موجودہ میں، حال میں، اس میں زمانہ نہیں ہے، صرف مطلقاً لکھنے والے کو یہ لفظ کاتب ظاہر کر رہا ہے، اسے اسم کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے کلمے کی فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں یا معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے اس میں، جیسے ضربہ، اس ایک شخص نے مارا۔ اب اس ایک شخص نے مارا، اس میں ایک تو ہے مارنا فعل، اور مارا جس نے وہ ہے مارنے والا مرد۔ اب اس میں زمانہ بھی پایا گیا کہ اس نے گزشتہ زمانے میں مارا ہے۔ اور یضربو، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ اس یضربو میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، کبھی یہ موجودہ زمانے پر حال میں دلالت کرتا ہے، اور کبھی آنے والے زمانہ جسے مستقبل کہا جاتا ہے اس میں دلالت کرتا ہے۔ تو یوں فعل کی تعریف کہلائی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں مستقل ہو، اور 3 زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ اب جو فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، دونوں زمانے، یعنی فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، اور فعل ماضی میں گزشتہ زمانہ۔ اور تیسری قسم کلمے کی ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں یا معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو، بلکہ کسی دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت پیش آئے۔ اب جب تک وہ اس حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ دوسرا کلمہ ملائیں گے تو پھر وہ معنی سمجھ آئے گا۔ مثلا من، ایک اس کا معنی ہے سے۔ اب کیا مطلب کہ کہاں سے، جب تک وہ جگہ نہ بیان کرے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک، تو اس وقت تک
من کا معنی سمجھ نہیں آتی، یا الا کا معنی ہے تک، ان حروف کا معنی سمجھنے میں ہمیں فعل اور اسم کی ضرورت پیش آئے گی۔ مثلا ایک جملہ میں کہتا ہوں ذہبت من البصرۃ الی الکوفہ، کہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی، میں گیا ہوں بصرہ سے کوفہ کی طرف۔ اب جانے والا متکلم یوں بیان کر رہا ہے کہ میری سیر بصرہ سے یعنی بصرہ شہر سے شروع ہوئی اور کوفہ شہر تک ہے۔ اب من اور الا جو حرف ہیں، من کا معنی سے اور الا کا معنی تک، یہ معنی اس صورت میں سمجھ آئے گا کہ جب ہم ذہبت و فعل اور بصرہ اور الکوفہ یہ اسم دونوں تینوں ملائیں گے الا اور من کے ساتھ، تب یہ حرف کا معنی ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، وہ اپنا معنی بتائے، اپنا خود نہیں معنی بتا سکتا۔ اب اس میں زمانے تین ہیں۔ پہلا ماضی، ماضی گزرے زمانہ کہا جاتا ہے، حال جو موجودہ زمانہ ہے، اور استقبال یا مستقبل کہیں جو آنے والا زمانہ ہے۔ تو گزرے زمانہ پر دلالت کرے اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے، اور جو موجودہ زمانہ اور آئندہ آنے والے زمانے پر دلالت کرے اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ فعل ماضی کی مثالیں بہت سی ہیں۔ کتب ایک شخص نے لکھا گزرے ہوئے زمانے میں، تو ہر جگہ اس کا معنی گزرے زمانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتبہ جب کہیں گے اس نے لکھا ایک شخص نے، تو اس کا معنی یہی سمجھ آئے گا کہ اس نے گزشتہ زمانے میں لکھا۔ اور یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ کبھی کلام میں جب وہ ایک لفظ بولیں گے یکتب، تو کلام میں جب ترکیب آئے گی، کلام کو مرکب کریں گے، دو کلموں کو ملا کر ایک کلام بنائیں گے، تو وہاں یکتب جب آئے گا تو اس کا معنی کبھی حال پر دلالت کرے گا اور کبھی مستقبل آئندہ آنے والے زمانے پر وہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ زمانے کی تخصیص جو ہے وہ کلام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو فعل ماضی یا مضارع کے شروع میں اگر حرف لفظ لا لگا دیں، نفی لا دیں، یعنی اگر ما اور لا لگائیں فعل ماضی کی شروع میں، ما ضربا اس نے نہیں مارا، یا فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں، لا یضرب وہ نہیں مارتا، تو یہ نفی والا معنی مقصود ہوتا ہے کہ وہ جملہ بھی یا وہ فعل بھی جو ہے فعل منفی کہلائے گا، فعل ماضی منفی۔ تو اگر وہ اس کے ساتھ حرف نفی نہیں ہوتا تو وہ سادہ جملہ ہے، کتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، تو یہ وہ مثبت کہلائے گا۔ تو اس لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہو گئیں، فعل مثبت اور فعل منفی۔ فعل مثبت وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس بات والا معنی پایا جاتا ہے، کتبہ اس ایک شخص نے لکھا ہے، اور ما کتبہ اس ایک شخص نے نہیں لکھا ہے۔ جب ما آ جائے گا، نفی حرف نفی آ جائے گا، تو وہ فعل منفی کہلائے گا۔ تو یوں فعل ماضی ہو تو وہ فعل ماضی منفی بھی ہوتا ہے، فعل ماضی مثبت بھی ہوتا ہے، فعل مضارع ہو تو وہ بھی مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے۔ تو یوں فعل ماضی اور منفی اور مثبت بنانے میں حرف نفی کا رول اور کردار ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فعل کو منفی اور مثبت بنانے میں ایک اضافی حرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے، جو موضوع ہے، وہ علم صرف میں جو لفظ مفرد ہوتا ہے، وہ لفظ مفرد کلمہ بھی کہلاتا ہے اور مفرد بھی کہلاتا ہے۔ تو وہ ایک کلمہ جو ہے اس کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، جسے 6 اقسام علم صرف میں کہا جاتا ہے۔ تو آج کا یہ سبق اس چیز پر مشتمل ہے۔ رب کائنات ہمیں جو یہ علم صرف ہے سمجھنے کی، اور یہ جو ذریعہ بنے گا آگے قرآن و حدیث سمجھنے کا، یہ ہمارے لیے مفید بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو مفیدان طالبان ہیں، جو علم حاصل کرنے والے طلباء طالبات ہیں، اللہ انہیں اپنے ایک مقاصد میں، تعلیمی مقاصد میں کامیاب اور کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔